أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم الصلاة والسلام على رسوله المصدق والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظيم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. زام گرامی، زیادہ سما خاموشی نہیں کروں گا انشاءاللہ. پروردگار عالم نے اس آیے مبارکہ میں یہ فرمایا: هو الذی بعث فی الأمین رسولا منهم. پروردگار اپنی تسبیح بیان کرنے کے بعد کہہ رہا ہے وہ ہے جس نے بھیجا امیین میں. امی کسے کہتے ہیں؟ اب اس کی شرح کرنے لگے تو بہت وقت لگ جائے گا. امیین میں رسول کو بھیجا. اب اس رسول کا کام کیا ہے سمجھنے کی بات یہاں پر ہے. رسولا من یتلو علیہم آیات. سب سے پہلے کام یہ ہے کہ اللہ کی آیات کی تلاوت. ان پر اللہ کی آیات جو نازل ہوئی ہیں خدا کی طرف سے آ رہی ہیں وہ تلاوت. اب یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تلاوت آیات ہے، یعنی ان کے سامنے ایک چیز بیان ہو رہی ہے کہ آؤ یہ خدا کی طرف سے حکم ہے. وَيُزَكِّيهِمْ. ان آیات کی وجہ سے ان کا تزکیہ نفس. دیکھیں مراحل بڑے ہی اہم طریقے سے خدا نے بیان کیے. پہلے تلاوت ہے. سورہ رحمان سورہ مبارک ایک اور جگہ پر خدا نے اسی کے مطابق بالکل ہی اسی طرح بیان کیے ہیں مراحل. اسی طرح کی اور بھی تین چار آیتیں ہیں جس میں اسی طرح کا حکم ہے. یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے، وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. یہ تزکیہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے تزکیہ کی؟ اور تزکیہ ہے کیا؟ تزکیہ ہے کیا؟ سب سے پہلے سوال یہ کہ تزکیہ ہوتا کیا ہے؟ تزکیہ یہ ہے اپنے دل کو پاک کریں. اپنے دل کو، اپنے قلب کو پاک کریں. کس چیز سے پاک کریں؟ ان نجاستوں، ان رجاستوں سے جو بھر جاتی ہیں انسان کے دل میں گناہوں کی وجہ سے، خدا کی دوری کی وجہ سے. انسان کے ذہن دل کیا ہے؟ تاریک ہو جاتا ہے کفر کی وجہ سے. اب خدا اللہ نے کیسے انتظام کیا کہ
کہ پہلے آیتوں کی تلاوت ہو، اور یہیں پر وجل کا لفظ ایک جگہ پر استعمال ہوا ہے، وجلت قلوبہم، جب وہ اللہ کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں تو ان میں ایک ایسی کیفیت اتاری ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد وہ ٹھہر نہیں سکتے، کفر پر باقی نہیں رہ سکتے، فوراً کہتے ہیں لا الہ الا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ۔ تزکیہ نفس، تزکیہ نفس ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وَيُعَلِّمُهُ۔ تو یہ میں ایک طالب علم ہوں، میں اپنے لیے سب سے پہلے یہ ایک یاد دہانی کرا رہا ہوں خود کو بھی، اور آپ کے سامنے کچھ عرض ہے کہ اللہ نے مراحل بیان کیے ہیں طالب علمی کے لیے، یہ مراحل طالب علمی کے لیے بھی ہیں، طلبگی کے لیے بھی ہیں، کہ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں، اسی تلاوت سے تزکیہ کریں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ پھر علم آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث ہے اللہ صرف کس دن میں علم کو ڈالتا ہے؟ پاک ہے، جو پاک۔ اب ذرا ہے اللہ نے کتنے، اب تیسرے مرحلے پر پہنچے، یعلمہم، انہیں تعلیم دیتا ہے۔ تو تعلیم صرف ایک چیز کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے۔ کہنے لگے اللہ، اب رسول تو صرف دین کی تعلیم دیتے تھے، وہ لائی ہی دین ہے، لائی شریعت ہے، اور کچھ انہوں نے بیان ہی نہیں کیا، تو تم کہتے ہو کہ تمہارا اسلام جو ہے وہ آفاقی ہے، ہر لحاظ سے اس قرآن میں اور اس دین میں رسول نے بیان کیا اور خدا نے بھی بیان کیا ہے، ہر جہت کے اعتبار سے، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے آخرت ہو، چاہے وہ کیمسٹری ہو، چاہے بیالوجی ہو، جو بھی علم ہے وہ سب ہے بیان کیا۔ یہاں پہ آ کے اشکال ہوا نا، کہنے لگے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں کہوں گا آؤ ذرا دیکھو، تم نے ابھی تک دیکھا نہیں، رسول نے سب سے پہلے جو مسجد بنائی اسی کو یونیورسٹی بنا دیا، یونیورسٹی بنا دیا۔ یہ سنی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر صرف احکام ہی بیان ہوں گے، جہاں پر صرف عقائد ہی بیان ہوں گے، جہاں پر صرف تفسیر ہی بیان ہوگی، نہیں، یہاں پر کسی کو علم کیمسٹری بتایا جا رہا ہے، کسی کو بایو بتایا جا رہا ہے، لیکن اب تفصیل نہیں، صرف وہ چیزیں دی جا رہی ہیں، جیسے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے صرف کچھ نقطے دیے تھے رسول نے، میں نے ان سب کو پھیلایا تو یہ علم ہوا۔ اب نکات کچھ دیے لوگوں کو کہ اس کے ذریعے سے تم ان چیزوں کو کر دیا سکتے۔ تو یونیورسٹی کی بنیاد جو ہوئی وہ کہاں پر ہے؟ مدینہ میں، سب سے پہلی یونیورسٹی ہے۔ دین ہمارا اشکال یہی ہے نا سب سے بڑا، یہ تو جنگ سے ہوا، پھیلا ہی جنگ سے ہے، جنگ سے پھیلا نہیں، پھیلا جنگ سے نہیں ہے، پھیلانے والے جنہوں نے آ کر اسلام کو بدنام کرنا چاہا انہوں نے یہ کردار ادا کیا کہ اسلام کے اوپر یہ آ گئے، دہشت گردی کا عنوان آ گیا ذہن میں۔ دہشت گردی کا عنوان اس وقت بھی ہے، صرف صدر اسلام میں بھی، اگر وہ تین نہ آتے تو یہ دہشت گردی کا عنوان اصلاً ہوتا ہی نہیں، لیکن ہو گیا۔ اب سب سے پہلی یونیورسٹی ایک صادق نے بنائی اور اس کو چلایا، اس کو پھیلایا تو دوسرے صادق اور ان کو تعلیم۔ کتنے مرحلے ہو گئے؟ 3 مرحلے۔ سب سے پہلے کیا ہے مرحلہ؟ میرے ساتھ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم۔ تعلیم اور حکمت کو ایک نہیں کرنا، یہ 2 الگ الگ۔ حکمت کہاں پہ آتی ہے؟ حکمت یہ نہیں ہے، حکمت یہ ہے، حکمت کی آسان سی تعریف جو میرے ایک عالم دین سے سنی وہ یہ ہے کہ حکمت یہ ہے کہ ایک آدمی سکوت اختیار کرے،
وہ بولتا نہیں ہے صرف اس وقت جب اس کی حاجت ہوتی ہے. وہ ایسے نہیں کہ ہر وقت ادھر ادھر کی سناتا رہے، نہیں، وہ جب علم آ جاتا ہے تو حکمت آ جاتی ہے، یعنی اب اتنی مقدار میں بولے گا جتنی ضرورت ہے. اب خدا نے جو قرآن کو، اگر ضرورت انسان کی کیا ہے، انسان کی ضرورت ہے بہت زیادہ علم ہو، لیکن اللہ نے کیا کیا، ایک چھوٹے سے کتنے صفحے بنتے ہیں، 500 600 صفحے، اکثر ہم کریں 600 صفحے چلے، 600 صفحوں میں اللہ نے یہ کتاب دی، اور اس میں پورے جتنے بھی علم ہو سکتے ہیں سب کے سب موجود ہیں. حکمت اس طرح سے حکمت بیان کی، صرف ایک لفظ چند کلموں میں ایک پورے علم کی بنیاد دے دی. حکمت یہی ہے کہ انسان جب اس علم کے اس مرحلے پر چلا جاتا ہے تو وہاں پر آ کر انسان صرف اتنا بولتا ہے جتنی ضرورت ہے. عالم الکتاب وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلِ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. گمراہی میں تھے، سب سے پہلے کیا تھے، گمراہی میں تھے.